ویلکم ٹو تانیہ تار چینل. السلام علیکم ریڈرس. آپ سب کیسے ہیں؟ میں جانتی ہوں کل آپ نے ایپی کا بہت ویٹ کیا ہوگا. آپ کی رائٹر بزی تھی اور کچھ اپسیٹ بھی تھی کیونکہ سبسکرائبرس بالکل بھی نہیں ہو رہے اور ویوز تو بہت ہی کم ہیں. آپ کی رائٹر اتنی محنت کرتی ہیں آپ سب کے لیے، تو آپ سب کو اتنا تو فیور انہیں دینا چاہیے کہ آپ ایپی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں. آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. بہت سے ریڈرز ڈھونگے شامہ کا پارٹ 2 چاہتے ہیں اور کچھ ریڈرز بھیگا دسمبر کا پارٹ 2. انہیں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ ابھی آپ کی رائٹر کا پورا فوکس ضد ناول پر ہے جو کہ فل آف سسپینس پہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا. چلیں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں. بٹ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور آپ سب کے لیے گڈ نیوز ہے. ہوپ سو ضد ناول ختم ہونے کے بعد آئس اینڈ فائر کا پارٹ 3 جس کا نیم آپ جانتے ہوں گے سیریل کیلر، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے ایپیسوڈ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس ناول کو ریڈ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور شیئر بھی کرنا ہوگا اور لائک بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ. ضد تانیہ تار ناول کی نمبر 37. حویلی میں قدم رکھا اور وہ سیدھا زرینے کے کمرے کی جانب بڑھا. مراد اس کے پیچھے بھاگا تھا. وہ آج کچھ بھی کر گزرتا اس کے طور بتا رہے تھے وہ بالکل رعایت نہیں دے گا. اس نے دروازے پہ لات ماری. زرینے سامنے بیڈ پہ لیٹی تھی جبکہ ملازمہ اس کے پاؤں دبا رہی تھی. بختیار اسے دیکھ کر مسکرایا جبکہ زرینے کا رنگ اس کو دیکھتے ہی پھیکا پڑ گیا. بختیار نے اپنی لوڈ گن اٹھائی اور سامنے زرینے کا زبردست نشانہ بنایا. بختیار یہ کیا کر رہے ہو؟ زرینے بکھلائی ہوئی سی اس کے جانب بڑھی جبکہ بختیار نے اس کے سر پہ بندوق رکھ دی. وہ مسکرا رہا تھا. اس کے گہری سی آنکھوں کے نیچے سرخ ڈورے تھے جو خوفناک حد تک سنجیدہ تھا جبکہ بے حد دیوانہ لگ رہا تھا. یہ بچہ میرا ہے، وہ سوال کرنے لگا. اس کی سنجیدگی نے در حقیقت شک کے چھڑوا دیے تھے. زرینے اس کے بازو تھامنا چاہتی تھی جبکہ اس کے ہاتھ کام گئے کیونکہ بختیار نے پیچھے اس کے تکیے پہ فائر کیا. خان مراد نے اس کا شانہ جکڑا جبکہ بختیار مسکراتا رہا اور مراد کو جھٹک کر اس سے دوبارہ سوال کیا. بتاؤ، یہ بچہ میرا ہے؟ وہ پھر سوال کر رہا تھا. فائر کی آواز سے حویلی کے ملازم کونوں خدروں سے نکل کر آ رہے تھے جبکہ مورے اور گلاب خان بھی آ گئے. کیا کر رہے ہو یہ تم بختیار؟ مورے نے اسے پکارا لیکن اس نے ان کی پکار پر کوئی جواب نہیں دیا. تم سے پوچھا ہے یہ میرا بچہ ہے یا نہیں؟ اس کے دھار سے سب کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے جبکہ اس نے زرینے کی پیشانی پہ گن کا پچھلا حصہ مارا. زرینے جان بچانے کے لیے ڈرامہ کرنے لگی اور زمین پہ گرنے لگی جبکہ بختیار نے پاؤں میں پہنی نیروزی سے اس کے پیٹ میں کھینچ کے لات ماری. بختیار مورے چیخے اور زرینے کی جانب بڑھی جو کرا رہی تھی. میں مر گئی، وہ چلانے لگی جبکہ بختیار بالکل بھی اس کی فکر نہیں کر رہا تھا. سکون سے کھڑا تھا. اس نے مورے کو دور کیا. یہ میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کروں. جائیں کمرے سے. اس نے پوری عزت سے ماں کو زرینے کے پاس سے دور کیا. وہ ماں بننے والی ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کرو کہ تم. مورے غصے سے بھڑکی. میرے بچے کی بننے والی ہے، نہ میرا جو دل کرے گا وہ سلوک کروں گا. وہ بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں کاٹتا بولا جبکہ مورے حیران رہ گئی. وہ ان سے اس لہجے میں اور اس طرح ہر درمی سے نہیں بولتا تھا. جائیں یہاں سے.
وہ بے لچک لہجے میں بولتا، تمہارا زرینے کی طرف بڑھا۔ مراد یہ پاگل ہو چکا ہے، پکڑو اسے۔ مورے نے بت بنے کھڑے مراد کو جھنجھوڑا، جبکہ بختیار نیچے بیٹھتا زرینے کی گردن پر دباؤ دینے لگا۔ میری جان، بتاؤ یہ بچہ میرا ہے؟ وہ دوبارہ بڑے سکون سے بولا، جبکہ زرینے کی آنکھیں باہر نکل رہی تھیں۔ بختیار، میں مر جاؤں گی، زرینے بولی، جبکہ بختیار ہنس دیا۔ وہ تو سب نے مرنا ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں، بتاؤ ذرا پیاری، میرا بچہ ہے یہ، وہ بولا، جبکہ زرینے اس کے ہاتھ ہٹانے لگی تھی، اور اس سے پہلے بختیار واقعی اسے اس کی سانسیں کھینچ لیتا۔ مراد نے اسے دور کیا۔ خان، خدا کے لیے صبر کر لیں، وہ بولا اور اس کے شانے پکڑ لیا۔ نہیں یار، ہٹ جاؤ تم، اس نے مراد کو دور دھکیلا اور زرینے کے ارد گرد اپنے گن سے گولیاں چلاتے ایک حسین احاطہ بنا دیا، جو کہ ایک لاش لگ رہا تھا۔ زرینے کی چیخیں حویلی کو ہلا گئی تھی۔ مورے بھی کانوں پر ہاتھ رکھ گئی، وہ بختیار کی حرکات سے پہلی بار خوف زدہ ہوئی، جبکہ بختیار دوبارہ اس کے پاس بیٹھا اور اس کے منہ میں اپنی گن پھنسا دی۔ یہ میرا بچہ ہے یا نہیں؟ اس نے دو ٹوک پوچھا، جیسے اب موقع نہیں دے گا، اور زرینے کو جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ وہ جلدی سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ کس کا ہے یہ؟ وہ سوال کر رہا تھا سکون سے۔ اس کے سر نفی میں ہلانے پر سب دنگ رہ گئے، جبکہ زرینے اس وقت بہت مشکل میں تھی۔ وہ ٹریگر دبانے لگا تھا۔ اس نے اسے درخواست کی کہ وہ اس کے منہ سے گن نکالے، اور بختیار نے سر ہلاتے گن نکالی اور اس کے بالوں کو جگڑ لیا۔ بگو، کس کا ہے یہ؟ وہ اس کے بالوں سے ہی جھنجھوڑتا پوچھنے لگا۔ گلاب خان، زرینے سے اس کی، جبکہ بختیار نے ایک دم اسے چھوڑا۔ اس قدر گھن تھی اسے زرینے سے، وہ ناگوارے سے منہ بنا کر اٹھا، اور گلاب خان نے مورے کی جانب دیکھا۔ مورے سٹپٹا گئی اور پیچھے قدم لینے لگی۔ زرینے خان، میں بختیار خان، تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ نہیں بختیار، نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کرو بختیار، وہ چیخی۔ طلاق دیتا ہوں، اس نے اسے لات مار کے خود سے دور کیا۔ بختیار، نہیں، طلاق دیتا ہوں بختیار، تمہیں قسم ہے، تمہاری ماں کی، تمہاری درکھنے کی۔ بختیار، نہ کرو میرے ساتھ۔ طلاق دیتا ہوں باخوشی، وجہ درکھنے نہیں، وجہ یہ ہے کہ میں اتنی گندی چیز کو اپنے نام کے ساتھ باندھ نہیں سکتا، وہ سکون سے بولا، اور پوری حویلی پر سکوت سا چھا گیا۔ وہ بے رحمی سے اس کی طرف بڑھا۔ گلاب خان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی تھی اس نے زرینے کو بالوں سے ہی جکڑا اور اسے حویلی سے نکالنے لگا۔ زرینے چلا رہی تھی، زور زور سے چیخ رہی تھی، مگر ایک فرد میں ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کے اسے روک سکے، کہ وہ اسے نہ نکالے۔ مورے زبان دبائے کھڑی تھی، اور بختیار نے تقریباً اسے لے جا کے حویلی سے باہر پھینکا تھا۔ آؤ شجاع خان، وہ بولا، تو ایک شخص نے اس کی آواز سنی تھی۔ تو شجاع خان، جو حویلی کا پرانا چوکیدار تھا، دوڑ کر آیا۔ اس عورت کو اٹھا کے باہر پھینکو، اور دوبارہ کبھی حویلی میں نظر آئی تو تمہاری گردن دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ وہ پھنکارا، جبکہ چوکیدار کے ساتھ دو چار اور ملازم مل کے، اور ان سب نے چیختی چلاتی رحم کی بھیک مانگتی زرینے کو حویلی سے باہر نکال کر حویلی کے بڑے بڑے دروازے بند کر چکے تھے۔ بختیار خان نے ہاتھ بلند کیا، اور اس کے بعد اپنے دل کے شور کو ختم کرنے کے لیے اس نے حویلی کی دور و دیوار ہی ہلا ڈالی۔ برسٹ میں جتنی گولیاں تھیں اس نے ساری حویلی کے باہر نکال دی، اور گن کو لیے ہی پلٹا۔ گلاب خان کی نگاہ میں نگاہ جا ملی۔ وہ بنا ڈرے بختیار کو دیکھ رہا تھا۔ در حقیقت جس کی جان جا رہی تھی وہ مورے تھی۔
اور مورے نے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مراد خان، ذرا بندوق دو۔ اس کی جوانی اور مردانگی کا بینڈ بجا۔ جیسی بھی تھی، بختیار خان کی بیوی تھی۔ اچھا تو مجھے آج پتہ چلا، کوٹھا تو میری حویلی میں کھلا ہوا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ سے ہی دھجیاں اڑاتا۔ گلاب خان کی جانب بڑھا۔ گلاب خان کے اطمینان میں اب بھی کمی نہ آئی، اور مراد نے اپنی گن بختیار کے ہاتھ میں دے دی۔ خان، اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو کیوں گندا کر رہے ہیں؟ کتے کی موت اسے میں دیتا ہوں۔ مراد بگڑ آیا، جبکہ بختیار اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، اور اس پر بندوق تانی ہی تھی کہ گلاب خان نے پھر مورے کی جانب دیکھا۔ مورے اس وقت ایک بے زر پتے کی طرح کپ کپا اٹھی تھی۔ بختیار نے اس کے کھینچ کے تھپڑ مارا، اس کا اطمینان جو زہر لگ رہا تھا۔ گلاب خان پھر بھی خاموشی سے مورے کو دیکھتا رہا، جبکہ بختیار نے اس کو چند لمحوں میں خونم خون کر دیا تھا۔ تیری اتنی جرت؟ وہ اس کا سر حویلی کے فرش پر مارتا، اس کا برا حال کر چکا تھا۔ بختیار، مورے آگے بڑھی۔ بختیار، رک جاؤ۔ مورے وہ سرخ نظروں سے ان پر دوڑا۔ میری کسی بات کے بیچ مت آئیے گا، وہ جیسے وارن کر رہا تھا۔ نمک حرام، تجھے پالا اور تو نے یہ سلا دیا۔ وہ اسے جھنجھوڑتا گریبان جکڑے اس پر چڑھ بیٹھا تھا۔ گلاب خان اب تک کچھ نہیں بولا تھا۔ چھوڑ دو اس کو، معاف کر دو اس کو، مورے دبے دبے لفظوں میں بولی۔ معاف؟ بختیار کا بس نہیں چلا کہ کچھ اٹھا کے اپنے سر پر ہی مار لے۔ میں اس کو معاف کر دوں؟ اس نے میری بیوی کے ساتھ کیا کیا، آپ کے ہوتے ہوئے، اور آپ کہہ رہی ہیں معاف کر دوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اور بختیار نے مراد کی گن کو الٹ کیا اور اس کی پیشانی پہ رکھ کر اس سے پہلے وہ شوٹ کرتا کہ مورے ایک دم چیل کی طرح اس پر چپٹی تھی۔ کہا ہے نا تمہیں، چھوڑو اسے، چھوڑو، ہٹو، اور خبردار جو اس پر آنکھ بھی اٹھائی تم مارو گے اسے، تم؟ وہ چیخی۔ بختیار حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ اگر اس کی جانب تم نے دیکھا بھی، میں تمہاری آنکھیں نکالوں گی بختیار۔ وہ دھاڑی، تم اپنی بیوی کی خود حفاظت کرتے، وہ کمینی تھی ہی، بد کردار، تو پنسا لیا ہوگا اس کو، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آئندہ میں نہ دیکھوں تم نے گلاب خان کو کوئی تکلیف دی ہو۔ اسے، یعنی اپنے بیٹے کو، وہ دور دھکیل دی۔ گلاب خان کو اٹھانے لگی، جو ان کے اٹھانے سے اٹھ کر ان کے ساتھ چلنے لگا۔ بختیار سانسیں روکے مورے کو اور گلاب خان کو کمرے میں جاتا دیکھ رہا تھا۔ مراد خان بھی شوق تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ شہریار کی بات پر درکنے نے آنسو صاف کیے اور مڑ کر دیکھا، وہ شہریار خان تھا۔ پیچھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، اور شہریار اس کے پاس بیٹھ گیا۔ درکنے اسے فاصلہ بنا گئی۔ شہریار کو کچھ عجیب سا لگا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ جب سے تم آئی ہو، میں نے بابا کو اس طرح آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا، جیسا وہ اب بیہیو کر رہے ہیں، وہ ذرا غصے سے بولا۔ شرمندہ ہوں گے، وہ ناگواری سے بولی۔ بدلحاظی، کیسے بات کر رہی ہو تم بابا جان کے بارے میں؟ وہ گرایا۔ میں بدلحاظ اور آپ بد کردار، اس کی آنکھوں میں دیکھتی کر آئی۔ درخنے وہ ضبط سے بولا۔ ٹھیک ہے، ایک بات کا جواب دے۔ آنسو بے رحمی سے رگڑ کر اس نے شہریار کی صورت دیکھی۔ کسی زرینے کو جانتے ہیں؟ اس نے کھٹک سوال کیا، اور زرینے کے نام پر شہریار خان ایک دم جیسے خاموش رہ گیا۔ جانتے ہیں لالا، بتائیں مجھے، وہ اس کا بازو جھنجھوڑ کر بولی۔ نہیں، وہ صاف مکر گیا، جبکہ درخنے
اذیت سے اپنا چہرہ چھپا گئی۔ وہ شخص مکار ہے لالا، مکار۔ وہ ویسا ہی ہے جیسے آپ لوگ ہیں۔ سب مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، خود غرض، بے رحم اور لالچی، ہوس کے مارے۔ وہ پاگل سی ہوتی، اس پر چیختی، وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ شہریار چند لمحے کے لیے تھم گیا تھا۔ ماضی کی کئی یادیں اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرائی، تب وہ سر جھٹک گیا۔ وہ ان سب باتوں سے نکل گیا تھا، اور نکلنے کے بعد ہی تو ایسا بنا تھا جس کا تانا آج کوئی بھی اسے منہ اٹھا کر دے رہا تھا۔ وہ اٹھا اور اندر جانے لگا کہ عروج کو پیچھے کھڑا دیکھ دوبارہ رک گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جبکہ شہریار اسے نگاہ چرا کر وہاں سے چلا گیا، اور عروج نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ مورے، وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، ایک دم چیخی، یا اللہ! مورے جلدی سے کچن میں بھاگی۔ ماہی نور وہ جلدی سے اس کے جانب بڑھی، جو اپنے ہاتھ پہ تیل گرا چکی تھی۔ بہت درد ہو رہا ہے، وہ کرائی، جبکہ مورے خود بکلا گئی۔ جاؤ شمیم، ڈاکٹر کو بلاؤ، عالم کو بلاؤ، جاؤ۔ وہ تکلیف سے مچلتی ہوئی ماہی نور کو پکڑتی بولی، جبکہ ماہی نور تکلیف سے مرنے کو تھی۔ آنسو گال سے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، جبکہ مورے نے جلدی سے اس کے ہاتھ پر اونٹمنٹ لگا دی، مگر جلن تھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ماہی نور کو باہر لے آئی، اور تبھی اندر عالم بھی داخل ہوا۔ اسے روتے بلکتے دیکھ ویسے ان کے پاس آیا جیسے اجنبی ہو۔ کیا ہوا ہے؟ بے حد بے رغبتی سے سوال کیا۔ عالم دیکھو، اس کے ہاتھ پہ تیل گر گیا ہے، جلدی سے ڈاکٹر کے پاس چلو، بچی بہت تکلیف میں ہے، وہ بولی، جبکہ عالم نے شانے جھکائے۔ جاہل ہے، یہ اسے کچن میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دوسری بات، ان گاؤں کے لوگوں کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ماں، آپ اس کو پین کلر دے دیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ جس طرح لاپرواہی سے بولا تھا، مورے کو شدید غصہ چڑھا۔ عالم وہ بھڑکی، ماں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے ویسے بھی بہت ضروری میٹنگ سے جانا ہے، وہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ مورے نے جلدی سے ملازموں کی مدد سے اسے گاڑی میں ڈالا، اور اسے قریب ہسپتال میں لے گئی۔ وہاں ماہ نور کا ٹریٹمنٹ ہوا۔ وہ تکلیف سے دوہری ہو رہی تھی، اور اس پر عالم کے بولے گئے لفظ دل پر جیسے بہت زور سے لگے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کی ٹریٹمنٹ کر دی تھی، اس کے آنسو نہیں تھمے تھے، البتہ خاموش ضرور ہو گئی تھی۔ کچھ دیر میں وہ ہسپتال سے واپس لوٹے، اور ماہ نور کو انجیکشن لگے تھے، تبھی وہ کچھ ہی دیر میں مورے کے کمرے میں سو گئی۔ جبکہ مورے نے ملازم سے پتہ کیا کہ آیا عالم گھر میں ہے یا نہیں، اور وہ انہیں بتاتی ہے کہ وہ ابھی گھر میں ہیں، جبکہ مورے غصے سے بھری اس کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ آپ آگے؟ وہ تیار ہو چکا تھا۔ تم کس قدر مین ہو عالم، بہت ہی بے رحم، وہ تمہاری پسند ہے، اور اس کے ساتھ یہ رویہ، ٹھیک ہے تم نہیں جانتے اس لڑکی کو، اور ہم نہ کے جانے کے باعث تم نے شادی کی تھی، لیکن اسے انسان تو سمجھو، وہ ایک انسان ہے، اور تکلیف سے دوہری ہو رہی تھی، اور تم کیا کیا باتیں سنا کے۔ شیم آن یو، سیریسلی، میرا بیٹا، اور اتنا خود غرض، اتنا بے رحم، اتنا سنگ دل، کہ اس کے آگے ایک بے بس لڑکی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی تکلیف سے، اور تم مورے شٹ اپ، وہ انگلی اٹھا کے اسے ٹوک گئی، اور مجھے تم اس کے ارد گرد بھی نظر نہ آنا۔ وہ اچھے سے جھاڑ کر وہاں سے باہر چلی گئی، جبکہ عالم انہیں دیکھتا رہ گیا۔ گہرا سانس بھر کے وہ کچھ دیر بعد نیچے اترا اور مورے کے روم میں آ گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی، آنکھیں بند تھی۔ اگر کوئی اسے یوں دیکھتا تو وہ منہ نہ کھولے، اور نہ ہی ان شرارتی آنکھوں کو، تو وہ ایک شیکار مجسمہ تھی، جسے اس خوبصورتی سے بنایا گیا تھا کہ قدرت کی تعریف میں زمین آسمان ایک کرنے کو جی چاہتا تھا۔
وہ اس کے نزدیک آ گیا۔ معلوم نہیں تھا مورے کہاں ہے۔ اس کے قریب آ کر اس نے اس کا چہرہ دیکھا۔ گال پر آنسوؤں کے نشان تھے جنہیں غیر ارادی طور پہ عالم نے چھوا اور اس کے گال پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ بے دہانی میں یہ سب کر رہا تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا، بس وہ اس کے سامنے آئی اور وہ خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگا۔ کوئی دلی رغبت نہیں، یہ رغبت اس کے حسن کی تھی جو عالم کو اپنے جال میں باندھ رہی تھی۔ عالم کی انگلی حرکت کرتے کرتے اس کے سرخ اناری پنکھڑیوں پر آ ٹھہری اور آہستگی سے اس نے اس کے خشک ہوتے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا۔ عالم اچانک کسی کی پکار پر وہ ہڑبڑا کر پلٹا۔ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کھسیا سا گیا۔ جاؤ یہاں سے، وہ ذرا سختی سے بولی۔ مورے پلیز یار، آپ یوں غصہ ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں سوری کرتا ہوں اور آپ کی اس نئی دل لگی سے بھی کر لوں گا۔ شٹ اپ عالم، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تم اسے بیوی کیوں نہیں مانتے؟ وہ گھر کر بولا۔ وہ میری ٹائپ کی نہیں ہے۔ وہ صاف مکر گیا۔ تنہائی میں اسے چھو سکتے ہو تب تمہارے ٹائپ کی ہے، کسی کے سامنے قبول نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تمہارے ٹائپ کی نہیں۔ وہ کافی غصے میں تھی۔ عالم البتہ شرمندہ ہو گیا، چھپ کے کچھ کہے بنا ان سے دور ہوا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ سچ بول رہی تھی، وہ اسے پکڑ چکی تھی، لیکن بند آنکھوں سے جو لڑکی دنیا کی حسین ترین لڑکی لگتی ہو، وہ آنکھیں کھول کر اس کے مزاج، اس کے کیلیبر سے نہیں ملتی۔ وہ صرف حسن کی خاطر اپنی زندگی میں اسے شامل کر لے، کچھ عجیب نہیں ہے، لیکن اس کا حسن ناقابل فراموش تھا۔ وہ کنفیوز سا گاڑی میں سوار ہوا اور میٹنگ کے لیے نکل گیا۔ خان ریلیکس ہو جائیں، آپ جانتے ہیں بورے گلاب خان کو لے کے پوسیسیو ہے۔ مراد نے اسے پکڑنا چاہا جو کہ سارا گھر توڑ چکا تھا۔ ہاں، دیواریں رہ گئی تھی جن کا وہ ہلاتے تھا۔ وہ اتنا پاگل ہو چکا تھا۔ سگریٹ دو، کامتا ہاتھ اس نے اس کی جانب بڑھایا، جبکہ مراد خان لب دباتا اس کے ہاتھ میں سگریٹ دے گیا۔ چلو شہر چلتے ہیں خان، یہاں رہا تو سوچ سوچ کر درد سے دکھتا رہوں گا۔ اس گھر کو تالا لگا دو۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ سپاٹ نظروں سے چاروں سمت دیکھا اور سگریٹ کو شعلہ دے کر وہ گاڑی میں سوار وہاں مراد خان اس کے پیچھے بڑھنا چاہتا تھا، مگر اس نے منع کر دیا۔ دل نے یہ جگہ چھوڑنے سے پہلے خواہش کی تھی ایک نظر اسے دیکھ لے، اور بنا سوچے سمجھے اس نے اکبر خان کی حویلی کی سمت گاڑی کا رخ موڑ لیا۔ مراد عالم کا کال کر رہا تھا جبکہ وہ کچھ کر سکتا، شاید وہ کچھ کر سکتا۔ مراد کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اس کی حالت دیکھ کر۔ وہ مورے سے بہت محبت کرتا تھا۔ مورے نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ناانصافی تھی۔ گلاب خان ان کا ملازم اور بختیار خان ان کی اولاد، ان کا بیٹا تھا، جن سے محبت کے وہ دم بڑھتی تھی۔ پھر گلاب خان کے لیے سب کرنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ گھڑی الجھ چکی تھی، معلوم نہیں کیسے سلجھ تھی۔ وہ بختیار کے پیچھے ہی تھا۔ ساری دنیا اسے چھوڑ دیتی، وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ کتنا بھاگ لیتا، اس کے ساتھ ہی رہتا۔ اکبر خان کی حویلی کے آگے اس کی گاڑی نے دھول چھوڑی اور وہ گاڑی سے باہر نکلا آیا۔ پچھلی رات کے ملگجے کپڑوں میں وہ بکھرا ہوا سا ہمیشہ کی طرح بنا اجازت لیے حویلی میں داخل ہوا۔ وہ اکبر خان اور بلاول خان سمیت اس نے شہریار کو بھی اگنور کیا۔ سنان خانے میں قدم رکھا تو وہ سامنے ہی دکھائی دی۔ چلتے دل پر کچھ سکون سا رکھ گیا۔ ترک نے اسے دیکھ کر شاکڈ سی کھڑی ہوگی۔ بس ایک دن میں اس کا کیا حال ہو چکا تھا۔ اس کا دل بند ہونے لگا اور بختیار کو دیکھ رہی تھی۔ پیچھے سے شہریار نے اس کا گریبان جکڑا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری حویلی میں یوں دھڑیلے سے آنے کی؟ اس کا گریبان جکڑتا دھاڑا، جبکہ اکبر خان اسے روکنا چاہتے تھا۔
بلاول بھی آگے بڑھا مگر شہریار تب تک بختیار کے منہ پہ مکہ مار چکا تھا۔ بختیار خاموشی سے صرف اس کو دیکھتا رہ گیا، جو بے چین ہو کر آگے بڑھی تھی اور پھر قدم رک گئے۔ مراد خان آگے بڑھنے لگا اور اس سے پہلے وہ شہریار کا منہ توڑتا، بختیار نے اسے روک دیا، جبکہ شہریار کو تو اگلی پچھلی ساری کسر نکالنے کا موقع مل گیا تھا اور اس نے بختیار کو مارنا شروع کر دیا۔ لالا درکھنے دوڑ کر اس تک پہنچی تھی۔ شہریار غصے سے درکھنے کو دیکھنے لگا۔ جائیں یہاں سے، کیا کرنے آئے ہو اب؟ وہ بختیار پر چیخی۔ اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ مراد سے یہ سب مزید برداشت نہیں ہوا۔ بس کرے خانہ، آپ اتنا پچھتائیں گے بعد میں کہ وقت آپ کو بہت کچھ ثابت کر دے گا۔ مراد بھڑکا اور گرایا جبکہ بختیار نے اس کی جانب دیکھا اور اس کی گردن بس ایک ہاتھ سے جگڑ لی۔ خان آئندہ کبھی اس لہجے میں ہمارے خان سے بات مت کرنا، ورنہ زبان گدی سے نکال کر پھینک دیں گے۔ وہ بے رحمی سے بولتا مراد کو جھٹک گیا، ناک سے خون صاف کیا اور بالوں میں ہاتھ پھیر کے پیچھے کیا۔ ایک نظر پھر درکھنے کو دیکھا اور اس کے بعد باہر نکل گیا، جبکہ مراد اس کے پیچھے پھر لپکا تھا۔ شہریار کبھی درکھنے کو تو کبھی وہاں سے جاتے بختیار کو دیکھتا رہا۔ جب اتنی عاشقی ہے تو ڈرامے یہاں نہ لگاؤ، اس کے پاس جاؤ، نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ مر رہا ہے وہ تمہارے بغیر، وہ بھڑک کر بولا۔ میں نہیں جاؤں گی، بھلے وہ مرے یا جیے۔ درکھنے بھی چیخی۔ آپ اس کی حمایت کریں گے کیونکہ آپ سب مرد ایک جیسے ہیں، بس ایک ہی جیسے۔ وہ روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی جبکہ شہریار غصے سے چوکیدار کی طرف بڑھا۔ آئندہ یہ آدمی اس حویلی میں گھسا تو تمہارا قصہ ختم کر دوں گا، وہ اسے دھکیلتا بولا، جبکہ چوکیدار فوراً سر ہلا کے معافی مانگنے لگا، جبکہ دوسری طرف وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور سر تھامے بیٹھا تھا۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ خان؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس کی جانب رخ موڑ کیا، جبکہ اس نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑا۔ اس کے سرخ آنکھوں میں معمولی سا بھیگا پن مراد جیسے جھلس گیا، خاموش ہو گیا اور گاڑی شہر کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے ڈر تھا تم سچ نہ بول دو، مورے نے گلاب خان کے سر پہ روئی کا پھوپا رکھا۔ اگر وہ مجھ سے پوچھتے کہ یہ کام تم سے کس نے کرایا تو میں یقیناً سچ بول دیتا، لیکن جب انہوں نے سوال نہیں کیا تو میں نے جواب بھی نہیں دیا۔ گلاب خان سکون سے بولا، ٹھیک ہے، بس منہ مت کھولنا اپنا۔ تم نے منہ کھولا اسی دن سب ختم ہو جائے گا۔ اب بختیار خان سے ڈر گئی ہیں۔ اس نے ان کی جانب دیکھا۔ مورے نے ذرا غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم سے ہمدردی کا مطلب صرف اتنا ہے تم میرے غلام ہو۔ اپنا منہ غلام کھولے تو مالک کو ان کے ہوش و حواس ٹھکانے لگانے آتے ہیں۔ اپنی بکواس بند کرو اور خود کو مرہم خود لگاؤ۔ روئی اس کے منہ پہ پھینکتے وہ بولی۔ گلاب خان کچھ نہیں بولا اور روئی اٹھا کے اپنے زخم صاف کرنے لگا۔ تم نے واقعی زرینے، وہ کچھ سوال کرنے لگی۔ آپ کے جادو کا کمال ہے، میری ذاتی کبھی ان حرکات کی خواہش نہیں رہی، اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر زرینے سے شادی کر لو، مورے بیڈ پہ بیٹھتی بولی۔ ایسی بات مت کیجیے گا دوبارہ، آپ کو اتنا تو علم ہوگا، غلام بغاوت پر اتر جائے تو مالک کی اوقات 2 ٹکے کی رہ جاتی ہے۔ وہ بولا، مورے لب دبا گئی۔ کیا کمی ہے اس میں؟ بھانجی ہے وہ میری، کہاں جائے گی؟ وہ زرینے کی فکر میں بولی۔ ان جیسے عورتوں کو 1000 مرد مل سکتے ہیں، فکر نہ کریں، وہ تنہا نہیں رہے گی۔ تو تم کیا چاہتے ہو اپنی زندگی سے؟ مورے سے ذرا کھوجتی نظروں سے دیکھتی بولی۔ آپ سے آزادی۔ اس نے ان کی جانب دیکھا۔ مورے کھل کر ہنسی۔
وہ تو تمہیں کبھی نہیں ملے گی گلاب خان. تم میرے ہو. میں نے تمہارا نام رکھا ہے. میں تمہاری عمر جانتی ہوں. میں جانتی ہوں تم کون ہو. تم کیا ہو. تم خود بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اب بکواس بند کرو اور پتا کرو بختیار کہاں ہے. کیا سوچ رہا ہے. اور کوشش کرو اس تک جب میں پانی پہنچ جاؤں وہ پانی وہ پی لے. کھانا اس کا حویلی سے جائے تاکہ وہ یہ اچھل خود ختم کر دے. ذرا ہاتھ بڑھائے. وہ بولی. اب نہیں آتے وہ آپ کے ہاتھ پر. بہرحال میں پتہ کر لوں گا. سرینے کو حویلی واپس لے آؤ. موری نے حکم دیا. جی. وہ کہہ کے باہر چلا گیا. شبکہ موری ذرا پریشان بیٹھی تھی. اگر آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک سرپرائز ایپیسوڈ ملے رات تک تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ویوز دینے ہوں گے اس ایپیسوڈ پر. اگر ویوز 4000 سے ابو ہوئے اور سبسکرائبرس بھی زیادہ نہیں چلیں ہم 10 کر لیتے ہیں 10-15 بڑھ گئے تو دین آپ کو ایک سرپرائز ایپیسوڈ ملے گی رات تک.